صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6990 ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں سے صرف مبشرات باقی ہیں، نبوت میں سے صرف مبشرات باقی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرؤیا الصالحہ، نیک خواب ہیں۔ اب یہاں پر نیک خواب سے کیا مراد ہے وہ انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں، پہلے میں کچھ روایتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اگلی روایت جو ہمارے پاس ہے تھوڑی سی اس کے اندر اور ڈیٹیل آتی ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، حدیث نمبر 2272، ناصر الدین البانی بھی صحیح کہتے ہیں اسے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے نہ ہی کوئی رسول ہے۔ تو یہ بات لوگوں پر گراں گزری، یعنی لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اس بات پر، اور لوگوں پر یہ بات گراں گزری کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت ہے اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مبشرات باقی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کانٹیکس میں بات کی ہے وہ قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبوت کو جاری رکھا جائے، نبوت کا جاری کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگوں پر یہ چیز بار گزر رہی ہے، لوگ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبشرات باقی ہیں۔ جو پھر مبشرات کیا ہیں انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا خواب، رؤیا المسلم، مسلمان کا خواب۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اب یہ بھی انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز کا کیا مطلب ہے۔ اس چیز سے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور بعض صوفیاء نے جو کشف اور الہام ہے وہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو انشاءاللہ آگے ہم پرکھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے دو روایتیں اور رکھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے ہم چلتے ہیں۔ اگلی روایت جس کے اندر تھوڑا سا اور ہمیں اضافہ ملتا ہے اس بارے میں، مسند احمد میں ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، شعیب الرناؤت اسے صحیح کہتے ہیں، حسن روایت ہے۔ حدیث نمبر مسند احمد میں 24977، مستدرک حاکم میں 3302۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیں کیا فرمایا، کوئی چیز باقی نہیں ہے مگر مبشرات۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، نیک خواب، صالح خواب، جو کہ بندہ دیکھتا ہے یا اسے دکھلا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں جو کہ بندہ دیکھتا ہے، اس میں مسلمان کا لفظ نہیں ہے کہ مسلمان دیکھتا ہے، اس میں کیا ہے، بندہ دیکھتا ہے۔ یہ بھی آگے انشاءاللہ ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ آخری روایت جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں صحیح بخاری میں ہے، اس سلسلے میں حدیث نمبر 7017۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی جب قیامت قریب آتی جائے گی، تو پھر جھوٹ بھی اس کا بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ مومن کا خواب اور مومن کا خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ہے، یہ فرمایا۔ اور یہ فرمایا کہ جو نبوت میں سے ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا، محمد بن سیرین جو تابعی ہیں وہی روایت کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے پھر آگے اس کے اندر اور اضافہ کیا، اور وہ اضافہ قابل غور ہے، وہ انسان جب اس روایت کے ساتھ ملاتا ہے تب اس کی سمجھ میں آتی ہے بات۔ اور وہ اضافہ کیا ہے، انہوں نے فرمایا حضرت ابن سیرین نے کہ خواب جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو نفس کی بات ہوتی ہے، ایک شیطان کا ڈرانا ہوتا ہے، اور دوسری بشارت ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ 3 قسم کے خواب بتلا دیے۔ تو جو کوئی ایسی چیز دیکھے کہ جسے وہ ناپسند کرے تو وہ کسی کو بیان نہ کرے، اور چاہیے کہ اٹھ کر نماز پڑھے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس روایت میں۔ پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ تو اس خواب کے بارے میں ہے کہ جو مومن کا خواب ہے یا کسی بندے کا خواب ہے وہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ہے، یعنی کہ وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔
یعنی آگے یہ ذکر بھی کر دیا کہ ہر قسم کا خواب جو ہے نا وہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے نہیں ہوتا، بلکہ جو خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے وہ نبوت کے 46ویں حصے میں ہوتے ہیں۔ باقی کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں وہ انسان کے نفس کی بات ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ اس کے اینڈ میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھوں گا کہ جو خواب کی جو انٹرپریٹیشن ہے، جو ڈریمز کی انٹرپریٹیشن ہے، اس کے حوالے سے کون کون سی 3 قسم کی تھیریز ہمیں ملتی ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس حدیث کے ساتھ ہم اس کا تجزیہ کریں گے۔ تو یہ 3 چیزیں ہمیں پتہ چل گئیں، یہ بھی آپ سامنے رکھیے گا جب ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے۔ اب دیکھیں، پہلی چیز تو یہ سامنے رہے کہ ان روایات سے ہمیں ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ خواب ایک قسم کے علوم کا حصہ ہیں۔ جتنے بھی علوم ہیں اس دنیا میں موجود ہیں، اور یہ کوئی میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا بلکہ محدثین نے بھی یہ بات لکھی ہے، اور اسی طرح اگر آپ سائیکالوجی کو اٹھا کر دیکھیں گے، جو خواب کی انٹرپریٹیشن کرنے کے ماہر ہیں سائیکالوجی میں، وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو خواب ہے وہ ایک قسم کا علم ہے، ایک قسم کا الارم ہے، وہ علم ہے، علم کا ایک حصہ ہے، آپ کے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرتا ہے کسی نہ کسی صورت میں، وہ بذات خود نبوت کا حصہ نہیں ہے۔ محدثین نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ خواب بذات خود نبوت کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایک علوم کا حصہ ہے۔ یعنی جس طرح نبوت کے ذریعے ہمیں علوم عطا کیے جاتے ہیں، مختلف قسم کی ہمیں باتیں عطا کی جاتی ہیں، اسی طرح خواب کے ذریعے بھی ہمیں علم عطا کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت کا کوئی علم عطا کیا جاتا ہے خاص قسم کا، بلکہ لوگوں نے جب اس قسم کی مایوسی کا اظہار کیا، جو جامع ترمذی میں روایت ہے کہ لوگوں پر یہ چیز بار گزری، تو پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبشرات کا ذکر کیا، کیونکہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب علوم کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس طرح نبوت کے ذریعے علم عطا کیے جاتے ہیں اسی طرح خواب کے ذریعے بھی علم عطا کیا جائے گا، لیکن نبوت کا جو علم ہے وہ بالکل کامل ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، لیکن خواب کا جو علم ہے، جس طرح نبوت کا جو علم ہے وہ بالکل کامل ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں 46واں حصہ آپ رکھیں تو خواب اتنا سچا ہوا کرتا ہے۔ اس کی تائید دوسری روایات سے ہوتی ہے کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، خواب جھوٹا بھی ہے، خواب سچا بھی ہے۔ تو امید ہے یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔